انقذتنا من النار والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الی السنة والجماعہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسادہ ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل آج نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چوتھا جمعہ شریف ہے جس میں ہم اپنی نماز کی اصلاح کر رہے ہیں کہ نماز فقط سجدہ کر لینا اور رکوع کر لینا یا قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اس کا نام نہیں۔ نماز کی ایک روح ہے جس کی ذریعے سے نماز کو زندگی اور حیاتی نصیب ہوتی ہے۔ جب تک کامل طریقے سے نماز کی روح پوری نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کو نماز کا جو فائدہ ہے وہ پوری طرح سے حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس سلسلے میں آج ہمارا چوتھا جمعہ شریف ہے اور پچھلے جمعہ شریف پر ہم نماز کے بالکل آغاز تک پہنچے تھے کہ نمازی
ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس وقت روح نماز کا تقاضا ہے کہ انسان کا تصور شیطان کی طرف جائے، پھر شیطان کے مردود ہونے کی طرف بھی جائے، اور پھر انسان اس بات کا خیال کرے کہ شیطان مردود کس وجہ سے ہوا، اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اللہ کی آرڈر کے سامنے اکڑنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے لعنتی بن گیا۔ اللہ کریم نے اس شیطان کو انسانوں کے لیے کھلم کھلا دشمن قرار دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے سوا اس شیطان کے شر سے تمہیں بچانے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا جس وقت بھی پناہ مانگو تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ تمہیں اپنی پناہ میں جگہ دے، اور اللہ کی پناہ میں رہو گے تو پھر تم شیطان مردود سے بچے رہو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے کے بعد آگے نمازی کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے ہماری نماز بھی ریپیٹ ہو جائے گی، اور اس کے اندر سے جو روح نماز کا سبق ہے وہ بھی ہم آپس میں ایک دوسرے تک پہنچا لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اس کے بعد پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ سا ترجمہ بسم اللہ شریف کا کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، وہ اللہ جو مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو مہربان و رحیم رب ہے، اس کی نام سے میں شروع کر رہا ہوں۔ اب بڑی توجہ سے بات کو سمجھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پڑھ رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو اس نے کتنے کام کر لیے، نیت بھی کی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بھی کہا، اس کے بعد سبحانک اللہم ثنا بھی مکمل پڑھ چکا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھ چکا ہے، اب جا کے پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں۔ شروع اب تو نہیں کر رہا تھا، شروع تو پہلے کی کر چکا تھا، اور بسم اللہ شریف یہاں پہ پڑھ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی جو ہے اصل میں جو روح ہے وہ کیا ہے کہ بسم اللہ شریف تو بالکل نیت سے بھی پہلے ہونی چاہیے تھی، اور ہم نیت سے پہلے اپنے طور پر بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، لیکن نماز کے اندر جس وقت اللہ اکبر کہہ کے داخل ہو گئے تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک یہ ثنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ ہے، اس کے بعد جا کے بسم اللہ شریف ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی تعظیم کا نام عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عجز و انکساری کے اظہار کا نام عبادت ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ پہلا جملہ تھا اللہ اکبر کہ جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی، ساتھ ہی رب نے چاہا کہ میری پاکی بھی بیان کرے، اور اس کے بعد اللہ کریم جل شانہ نے کہا کہ اب قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگ لی جائے کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں جگہ دے، ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، یہ بھی پڑھ لو تاکہ شیطان تمہاری نماز میں خلل پذیر نہ ہو سکے۔ آگے تھا قرآن کے پڑھنے کا آغاز الحمدللہ سے، تو اللہ نے چاہا کہ جس وقت قرات شروع ہو رہی ہے، نماز کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کریم جہاں سے پڑھنا شروع کیا جا رہا ہے وہاں پہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تیرے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، تیرا نام اور تیری ذات وہ ہے جو رحمان بھی ہے، تیری ذات وہ ہے جو رحیم بھی ہے۔ اب اللہ کے نام سے آغاز کرنے میں حکمت یہ ہے کہ نمازی اپنی نماز کے شروع میں اللہ کا نام لے رہا ہے۔ پہلے ہی بتایا کہ اس کی ذات بھی برکتوں والی، اس کی نام بھی برکتوں والا ہے، تو نماز کے شروع میں اللہ کے نام کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی اپنی نماز کو بابرکت مزید بنا رہا ہے کہ
اللہ میں تیرا نام لے کر اب نماز کے اندر قرات کو قرآن مجید کے پڑھنے کو شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کا نام لے لیا، اللہ کے نام سے شروع کر لیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ذکر کی، الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے۔ اب معنی دونوں کے ایک جیسے ہیں، رحمان کا معنی بھی مہربانی کرنے والا، رحیم کا معنی بھی مہربانی کرنے والا، لیکن فرق ہے کہ رحمان کا معنی ہے کمال درجے کی مہربانی کرنے والا، رحیم کا معنی ہے بس صرف معنی ہے مہربانی کرنے والا۔ رحمان میں وہ کمال ہے کہ لفظ رحمان ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے، جبکہ رحیم کا لفظ آپ اپنے باپ کے لیے بھی بول سکتے ہو کہ میرے والد بہت رحیم ہیں، شفیق ہیں۔ رحیم کا لفظ آپ اپنے استاد کے لیے بھی بول سکتے ہو کہ میرے استاد بڑے رحیم ہیں، لیکن رحمان کا لفظ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے ہے کہ اللہ کی ذات رحمان ہے، رحمان فقط اللہ کی ذات ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ جب رحمان کے معنی میں یہ تھا کہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، رحیم میں صرف مہربانی کرنے والا یہ معنی تھا، تو دونوں لفظ جمع کیوں کیے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دنیا کے اعتبار سے، اور اللہ رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے۔ فرق سمجھاتا ہوں، اللہ کو رحمان کہا تو اللہ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، یا اس کو یوں سمجھ لو آسانی ہو جائے گی کہ رحمان کے معنی میں ہے زیادتی کہ بہت ہی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی میں ہے کہ صرف رحم فرمانے والا۔ اب رحمان کا مطلب ہے کہ مہربانی کرنے والی ذات، بہت زیادہ مہربانی۔ اب یہ زیادتی کس میں ہے؟ زیادتی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کوالٹی میں یعنی معیار میں، ایک تعداد میں کوانٹٹی میں جو زیادتی، معیار اور مقدار میں زیادتی۔ اگر تو مراد ہو مقدار کی زیادتی، تعداد کی زیادتی، مقدار کے لحاظ سے زیادتی، تو اس اعتبار سے اللہ رحمان ہے دنیا میں، رحیم ہے آخرت میں۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ کی رحمت مسلمان کو بھی ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے فیض یاب کافر بھی ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو رحمت کا حصہ ہے وہ مسلمان کو بھی ملتا ہے، دنیا میں رحمت کا حصہ کافر کو بھی مل رہا ہے۔ رحمت دونوں کو حصہ دنیا میں مل رہا ہے۔ آپ دیکھیے سورج اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ فائدہ صرف مسلمان اٹھا رہا ہے، کافر بھی تو اٹھا رہا ہے، دھوپ اور روشنی اس کو بھی مل رہی ہے۔ چاند کی چاندنی سے فائدہ صرف مسلمان کو ہو رہا ہے؟ نہیں، کافر کو بھی ہو رہا ہے۔ اتنی طویل رات بنائی سکون کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو رات کی طوالت سے فائدہ جو ہے صرف مسلمان کو نہیں ہو رہا، آرام رات کے سکون کا کافر بھی اٹھا رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو رحمت ہے وہ مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، لیکن آخرت میں جو رحمت ہے وہ فقط مومن کو نصیب ہوگی۔ اس واسطے اللہ دنیا کے اعتبار سے ہو گیا رحمان، آخرت کے اعتبار سے ہے رحیم۔ آخرت میں رحمت خداوندی کا فائدہ فقط مسلمان کو نصیب ہوگا، کافر اللہ کی رحمت سے نہیں، کافر کو آخرت میں عذاب ہوگا، کافر اللہ کی گرفت میں ہوگا، اللہ کی پکڑ میں ہوگا بروز قیامت، کیونکہ کافر نے دنیا پہ اللہ کی نافرمانی کی، کافر نے دنیا میں اللہ کی راہ سے منہ موڑے رکھا، اس واسطے آخرت میں کافر مہربانی کا حقدار نہیں، وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ اب حدیث پاک سنیے، رحمان اور رحیم کا فرق اس سے واضح ہو جائے گا۔ قیامت کے بعد جس وقت اہل جنت جنت میں، دوزخ میں چلے جائیں گے، حدیث پاک میں ہے دوزخ کی تہوں میں سے، نچلے حصوں میں سے کافر اللہ کو پکارے گا، اللہ کا نام لے کر اللہ کو پکارے گا۔ فرمایا 70 سال تک پکارتا رہے گا لیکن 70 سال تک جواب نہیں آئے گا۔ کس کو؟ کافر کو۔ آپ نے وہ بات بھی سنی ہے دنیا کے اعتبار سے کہ ایک بت خانے میں بیٹھا کافر جو یا صنم یا سمن یا صنم بار بار پکار رہا تھا، بت کو، صنم بت کو کہتے ہیں، بت کا نام لے رہا تھا لیکن بت کی آواز نہیں آ رہی تھی، اسے اونگ آئی تو اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد،
سمد اللہ کی ذات ہے۔ جس وقت ایک دفعہ یا سمد اس کے منہ سے نکلا تو بار بار رب نے کہا میرے بندے پکار کیا کہنا چاہتا ہے، میرے بندے پکار کیا کہنا چاہتا ہے۔ بلا تو وہ بت کو رہا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھو بت خانے میں بیٹھا بت پرست، ایک دفعہ نام لیا تو رب نے بار بار کہا میرے بندے بتا۔ یہ دنیا تھی، دنیا میں رحمت کیسا سب کے لیے، آخرت میں کافر جہنم کی تہوں میں 70 بار پکارے گا، 70 سال تک پکارے گا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ 70 سالوں کے بعد جھڑکی کے ساتھ جہنم کا داروغہ فرشتہ اسے کہے گا بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی طلب ہے، پانی کی چاہت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے پانی نہیں، جہنمیوں کو پیپ پیالے میں رکھ کر اسے دے دو، جہنمیوں کی پیپ پیالے میں رکھ کر اسے دے دو۔ وہ کھولتا ہوئی پیپ گرم اس کے سامنے لائی جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پینے کے لیے منہ کے قریب کرے گا، اس پیالے کے اندر اتنی گرمی ہوگی کہ اس کے منہ کا گوشت گل کے نیچے گر جائے گا۔ اتنی تپش، اتنی سخت بھاپ، اتنی گرم ہوا کہ اس کے منہ کا گوشت گل کے نیچے گر جائے گا۔ دنیا میں اتنا کرم نوازی فرمانے والی ذات، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، جس نے جو کرنا ہے اس کا اجر ملنا ہے۔ آخرت دارالجزا ہے، وہاں پہ اپنے کیے ہوئے کا بدلہ لینا ہے، وہ دارالعمل نہیں، وہاں پہ رب ذوالجلال نے کیے کا بدلہ دینا ہے۔ اب اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کمایا کافر نے، اب اسے کچھ بدلہ ہی نہیں ملے گا۔ اس واسطے اس کے 70 سال تک پکارنے کے بعد بھی اسے جواب نہیں ملا، اور دنیا میں ایک دفعہ بھی پکارا، آواز دے دی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رحمت بار بار پکار کے کہتی ہے میرے بندے بول کیا چاہتا ہے، میرے بندے بول کیا چاہتا ہے۔ تو دنیا کے لحاظ سے ہو گیا رحیم رحمان، اور آخرت کے لحاظ سے کیا بنا؟ رحیم۔ اور اگر رحمان کے معنی میں زیادتی ہے کوالٹی کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، تو پھر اللہ رحمان ہے آخرت میں، رحیم ہے دنیا میں۔ کوالٹی کے اعتبار سے کیوں فرق؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوالٹی شان کے اعتبار سے جو نعمتیں ہیں نا آخرت کی، وہ دنیا کے مقابلے میں ڈاڈھی ہیں۔ دنیا میں جو بھی نعمت ملی وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جانی ہے، جو نعمت ملی وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، پر آخرت کی نعمت جو بھی رب عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس وجہ سے اس کو آخرت کے لحاظ سے رحمان اور دنیا کے اعتبار سے رحیم کہا جاتا ہے۔ واپس پلٹیے، جس وقت بندہ نماز کے آغاز میں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس وقت اس کا ذہن اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کے رحمان ہونے کی طرف، اللہ کے رحیم ہونے کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف جانا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اسی سے روح نماز حاصل ہوگی، اسی سے اسے پتہ چلے گا کہ میں جس ذات کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں وہ ذات بڑی مہربان ہے، بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، جس ذات کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو چکا ہوں۔ آگے شروع ہو گئی یہ قرات الحمدللہ رب العالمین سے۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ لینا، قرات نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے جی؟ اگر کسی شخص نے رکعت میں بالکل ہی قرآن نہیں پڑھا تو اس کی نماز، قرات قرآن نماز کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ کو مختص کر کے پڑھنا یہ واجب ہے۔ کسی بھی جگہ سے 3 آیتیں قرآن مجید کی چھوٹی یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اور سورۃ فاتحہ کو خاص کر کے پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب۔ اور جس وقت سورۃ فاتحہ پڑھ لے گا تو فرض بھی بیچ میں ادا ہو جائے گا، کیونکہ سورۃ فاتحہ بھی تو کیا ہے؟ قرآن۔ قرات قرآن فرض ہے۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بڑی توجہ سے سمجھنا، قرات کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے خیالات میں صرف لفظ لیتے آنا، وہ پڑھنا نہیں ہوتا۔ عموماً ہماری عادت ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے منہ بند ہے یوں کھڑے ہو گیا۔ ایک بندے کے تصور میں ہے سورہ فاتحہ، اندر ذہن میں جو ہے وہ میمری چل رہی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبکہ زبان ہل کوئی نہیں رہی۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ صرف خیال کے اندر سورۃ فاتحہ کے الفاظ کو چلانا ہے۔ اگر ایسے ہی رکعت پوری گزار دی تو نماز نہیں ہوگی۔
نماز میں قرات کرنا، قرات کا معنی ہے پڑھنا فرض ہے، اور پڑھنے کا مطلب ہے کہ جس وقت نمازی نماز میں اکیلا ہے اس وقت کم از کم اس کی زبان اتنی ہلے کہ اسے خود آواز آئے اپنی کہ میں کون سے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، دوسرے بندے کو بے شک نہ آئے چاہے ساتھ ہی کیوں نہیں کھڑا، لیکن اسے خود اپنے آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے آواز محسوس ہو۔ ایک ہے صرف خیالات میں لفظ لے کے آنا، اس سے تو قرات بھی نہیں ہوگی کہ زبان ہلی نہیں، بس چپ کر کے کھڑا ہو گیا، اندر ذہن کے اندر خیالات لفظ آ رہے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ لفظوں کو زبان سے دہرانا، زبان سے ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ جب تک زبان نہیں ہلے گی تب تک نماز نہیں ہوگی۔ قرات کے لیے زبان کا اعلانہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ بھی سمجھتے جائیے، ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، ساتھ سورت کا ملانا وہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ لیکن جس وقت انسان ہو امام کے پیچھے، یعنی مقتدی بن کر نماز ادا کر رہا ہو، اس صورت کے اندر شریعت نے کہا کہ اب امام کی قرات مقتدی کی قرات، امام کی قرات ہی کیا ہے؟ امام کے پیچھے مقتدی کیا رہے گا؟ خاموش رہے گا۔ کیا رہے گا بھائی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن ایک سوکھی سی آسان سی ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی اور بغیر جھگڑے کے سادی سی دلیل آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کوئی بندہ اس مسئلے میں جھگڑے باز کرے تو سادہ سا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دو، بڑی آسانی سے سمجھ آنے والا۔ امام کے پیچھے پہلے اپنا موقف سمجھ لیجیے، امام کے پیچھے مقتدی کے ذمے قرات، امام پڑھے گا تو مقتدی خاموش رہے گا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں جی مقتدی کو بھی پڑھنی لازمی ہے، سادہ سی دلیل، باقی اور بھی دلائل ہیں، ان پہ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے، لیکن یہ وہ بات جو وہ بھی مانیں گے ہمارے بیلی بھی مانیں گے۔ ان سے پوچھو کہ ایک شخص مسجد میں آیا، امام چلا گیا ہے رکوع میں، رکوع سمجھتے ہو نا، رکوع میں چلا گیا، جماعت کے دوران مسجد میں انٹر ہوا، آتے ہی اس نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھے اور پھر سیدھا رکوع میں چلا گیا، امام پہلے ہی رکوع میں تھا، اسے وہ رکعت مل گئی کہ نہیں؟ بولیے، ہمارے نزدیک بھی مل گئی، دوسرے مکتبہ فکر والوں کے نزدیک بھی وہ رکعت۔ اب یہ صرف مفتی کا فتویٰ نہیں، اس پہ حدیث بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس نے رکوع پا لیا اس نے پوری رکعت کو پا لیا، یعنی اسے پوری رکعت مل گئی۔ قرات تو ہوئی کوئی نہیں، قرات اگر قرات مقتدی کے ذمے بھی فرض تھی تو مقتدی نے تو قرات کی کوئی نہیں، رکعت کیسے ہو گئی؟ بھائی سادہ سا مسئلہ ہے، یہ وہ بھی مانیں گے کہ رکعت اسے مل گئی۔ آسانی سے اسے پوچھ لیجئے کہ اگر مقتدی کے ذمے بھی قرات تھی تو مقتدی نے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، نیت کی اللہ اکبر، ہاتھ باندھے رکوع میں چلا گیا، اس نے کوئی قرات کی ہے تو پھر رکعت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ امام کے پیچھے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اب کیوں رکعت ہو گئی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی، امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے گا۔ اگر اس موقع پر مقتدی کی رکوع میں ملنے کی وجہ سے مقتدی کی نماز ہو رہی ہے اگرچہ قرات نہیں کرا۔ ساتھ دوسرا مسئلہ بھی ایڈ کر دوں، یہ پہلے بتایا ہے آپ کو، ایک شخص آیا، اس نے نیت کی اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے ہی سیدھا رکوع میں چلا گیا۔ اب یہ پہلے مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی نماز ہو گئی؟ شاباش۔ کیوں؟ اس نے قیام نہیں کیا، قیام اس کے اوپر کیا تھا؟ چاہے 2 سیکنڈ کا کر لیتا، 1 سیکنڈ کا قیام کر لیتا، یوں کھڑا ہوتا 1 منٹ 1 سیکنڈ اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتا، تب نماز ہونی تھی، جبکہ اس نے آتے ہی اللہ اکبر کا اور سیدھا کدھر چلا گیا؟ رکوع میں، قیام اس نے نہیں کیا۔ دیکھو فرض رہ گیا تو اس کی نماز بھی کوئی نہیں ہوئی۔ قیام مقتدی کے ذمے بھی فرض تھا، مقتدی کا رہ گیا، رکوع میں پہنچ گیا تو نماز۔ اگر قرات بھی اسی طرح مقتدی پر فرض ہوتی تو قرات مقتدی کی رہ گئی تھی تو نماز اس کی
نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو پوری رکعت مل جاتی ہے، رکوع میں آ کے مل جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدی کے ذمے امام کے پیچھے ہونے والی حالت میں قرات نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لینا۔ دوسرا مسئلہ کہ قرات جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اتنے الفاظ پڑھیں کہ جس سے انسان کو خود محسوس ہو کہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوں، اور وہ الفاظ اس کو واضح ہو رہے ہوں اپنے آپ کو، بے شک دوسرے بندے کو نہ بھی ہو رہے ہوں، اپنے آپ کو لفظ محسوس ہوں۔ اگر فقط تصور اور خیال میں لفظ چلائے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ آگے چلیے، اب چلتے ہیں ہم الفاظ نماز کی طرف۔ سورۃ فاتحہ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلا جملہ الحمدللہ ہے۔ اب کچھ نماز آپ مجھے سناؤ گے، کچھ میں آپ کو سناؤں گا۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ الحمدللہ ہے کیا معنی ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کی، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کی، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کی۔ پچھلے جمعے پہ سمجھایا کہ اگر اس کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق کی تعریف کرو گے تو تعریف کس کی ہے؟ سرکار کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ محمد، اور معنی کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد سرکار کی بھی تعریف کرتے ہیں، ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں کس کی؟ وجہ یہ ہے سرکار کی جتنی بھی تعریف کرو گے وہ کس کی تعریف ہوگی؟ کیونکہ سرکار کو بنایا کس نے؟ جو شان بیان کی ہم نے وہ دی کس نے؟ اللہ نے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے نا، جس کے بندے کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین سے کھڑے ہو کر 2,40,000 مربع میل کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے چاند کو توڑ سکتا ہے، اس بندے کے بنانے والے خالق کی قدرتوں کا کیا عالم؟ ان کی شان دراصل کس کی؟ اللہ کی تعریف۔ اس واسطے ہم نے سچ کہا کہ ساری تعریفیں کس کی؟ رب العالمین کا کیا معنی؟ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا۔ اچھا، نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ لفظ کہ نہیں؟ اچھا تھوڑا غور کرنا، رب العالمین کہا، یہ نہیں کہا ربی مجھے پالنے والا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے محلے کو پالنے والا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے شہر کو پالنے والا، بلکہ کیا کہا؟ تمام جہانوں کو پالنے والا، ساری مخلوق کو پالنے والا۔ یہ لفظ فقط نماز میں پڑھنے کے لیے نہیں، نماز کی روح کا تقاضا ہے کہ نماز کا سلام پھیرے تب بھی رب العالمین کا تصور اس کے دل میں موجود ہو۔ یہی ذہن میں رکھے کہ پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات پالنے والی ہے، میں تو بس وسیلہ ہوں، میں ظاہری سبب ہوں، اصل پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ہے۔ وہ جو بند پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، ہمیں تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں تو اس نے ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ ہمارا تصور اور خیال اس بات پر پکا ہونا چاہیے۔ نماز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اے بندے، جس رب کی بارگاہ میں تو سر بسجود ہو رہا ہے، وہ رب وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، صرف تجھے نہیں، تمام جہانوں کو۔ اے نماز کے شروع میں یہ جملہ آ گیا تھا کہ نماز سپیڈ سے ادا نہ کرے کہ میری دکان اکیلی پڑی ہے، میں جلدی جاؤں، کہیں گاہک چلے نہ جائیں۔ شروع میں ہی رب نے فرما دیا کہ پڑھ رب العالمین، کہ تو اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ صرف تینوں نہیں، اس نے سارے جہان کو رزق عطا فرمانا ہے۔ تجھے اس دوڑ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کی ذات کے حکم کے مطابق گھر سے نکل کے دکان تک تو آ گیا، اب تیرے مقدر کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پرندوں کو پار رہا ہے، درندوں کو پار رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو پار رہا ہے۔ تجھے رب نے اشرف المخلوقات بنایا، تیرے مقدر کا، تیری قسمت کا رزق اللہ کریم تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ مجھے ایک سچی بات یاد آ گئی، یہ بھی جس وقت مغلیہ دور حکومت تھا اس مقام پر، ہندوستان اور پاکستان نہیں بنا تھا ابھی، ہندوستان میں ہی یہ جگہ شامل تھی اور مغلیہ دور حکومت تھا، اس وقت کی بات ہے کہ ایک حکیم مسلمان وہ جس وقت گھر سے نکلتا اپنی بیوی سے پوچھتا بھائی آج کے دن کا کتنا خرچہ ہے، روٹی کا، پانی کا، جو بھی چیز لینی کرنی ہے اس کا خرچہ کیا ہے، لکھ کے دے دو۔
وہ پرچی بنا کے دے دیتی، لسٹ دے دیتی۔ اس حکیم کی یہ عادت تھی کہ آج کے دن کا خرچہ جس وقت پورا ہو جاتا دکان بند کر دیتا، دکان بند کر کے آ جاتا، آج دی روزی پوری ہو گئی، کل کی کل لاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، جے زندگی دیتی اس تو کل کا رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اسے رشتہ داروں نے بڑا سمجھایا، کیونکہ ایسا مزاج کسی کا ہو جائے نا تو پھر برادری بھی بڑی سمجھانے آ جاتی ہے، اور نہیں جی یہ سو باتیں، اسے بھی بڑا لوگوں نے سمجھایا، تیرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، دکھ سکھ بھی ہے، شادی خوشی غمی بھی ہے، تمام تر معاملات ہیں، تو کچھ جوڑ کے جمع شدہ بھی پڑا ہونا ضروری ہے، لہٰذا صرف اتنے پہ اکتفا نہ کیا کر، اور بھی زیادہ کما لایا کر، دیہڑی کا خرچہ الگ، جو زیادہ آ جائے وہ جمع کر کے رکھ لیں گے۔ اس نے کہا بھائی جدن زیادہ خرچے کی ضرورت ہوگی اس دن اللہ زیادہ بھی عطا فرما دے گا۔ اب اس کا یقین تھا، بات یقین پہ ہے، ہمارے جیسے بے یقینے بندے اس مقام پہ ٹھڈے کھا جائیں گے، اس کا یقین تھا، اس نے کہا بھائی آج اتنوں کی ہے ضرورت، رب اتنے دے رہا ہے، جب زیادہ کی ہوگی رب زیادہ بھی دے دے گا۔ اس سلسلے میں اس کی اتنی پختگی تھی کہ وہ دکان پہ بیٹھے، اگر اس کا خرچہ ٹوٹل پورا ہو جاتا، اس کے بعد اگر کوئی گاہک آ جاتا تو اسے دوائی دے دیتا، لیکن اس سے روپے نہ لیتا، میرا بھائی خرچہ پورا ہو چکا ہے، آج کے دن جتنی ضرورت ہے۔ لاسٹ اس کے پاس جو مریض آیا ایک دن، اس کا خرچہ پورا ہونے کے بعد، وہ بے اولاد جوڑا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اولاد کے لیے فکر ہے، اولاد کے معاملے میں ہم تیرے پاس آئے، کوئی دوائی دو جس سے ہمیں اولاد ہو۔ اسے جو سمجھ تھی طب کے اعتبار سے اس نے وہ دوائی دی۔ انہوں نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا بھائی آج کے پیسے تو میرے ہو گئے پورے، میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، کیونکہ میں عادت یہی ہے کہ لسٹ جو تیار کرتا ہوں اس کے مطابق ہی جو ہے جو جتنا خرچہ وہ پورا ہو جائے تو میں اگلا مریض ہی نہیں چیک کرتا، اس کا جو ہے خرچ بھی نہیں لیتا، اس سے فیس بھی نہیں لیتا۔ تو تم آ گیا، چلو دوائی ہو گئی تمہاری، تو خرچہ تم سے نہیں لینا، فیس نہیں لینی، دوائی کی پیسے نہیں لینے۔ وہ حیران ہوئے، واپس چلے گئے بہرحال دوائی لے کر۔ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ رب نے اس دوا سے ان کو بچہ عطا فرما دیا، اس دوا سے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دی، یعنی ان کے گھر امید لگ گئی۔ ادھر اس حکیم صاحب کے گھر میں اس کی بچی بھی تھی، اولاد تھی، وہ چلتے چلتے جوانی کی عمر کو پہنچی، گھر والی بھی اسے روز سمجھاتی تھی، رشتہ دار بھی سمجھاتے بھائی اپنی اس روش کو توڑ دے، ضرورت پڑے گی تو پھر کیا کرے گا۔ تو اس کا یقین تھا کہ جو رب اتنا دے رہا ہے وہ زیادہ بھی دے دے گا۔ جب بچی جوان ہو گئی اور بچی کے رشتے کی نوبت آ گئی تو شادی کا جو پورا خرچ تھا نا، اگلے دن جب یہ دکان پہ جانے لگا تو بیوی نے وہ پوری لسٹ بنا کے دے دی، آج اینے کما کے لے آنا تو پھر ویکھا بھئی یہ ساری لسٹ پوری کر آج جاؤ۔ اب اس بندے کا رب کی ذات پہ یقین تھا کہ جو اس دن کا دے رہا ہے وہ اس دن کا بھی عطا فرمائے گا، آج تک زندگی دی ہے تو آج کا رزق بھی دے گا۔ وہ چپ کر کے اس نے لسٹ جیب میں پکڑی، اللہ کا نام لے کے دکان پہ بیٹھ گیا۔ اسے کک فکر نہیں ہے کہ آج کا کہاں سے آئے، بیٹھ گیا، جو آتا مریض چیک کرتا، فیس لیتا، چلا جاتا۔ جس وقت سیکنڈ ٹائم ہوا، پچھلا پہر ہوا، تو وہی جوڑا جو پہلے آیا تھا دوائی لینے کے لیے دوبارہ آئے، اور انہوں نے مٹھائی بھی اور ڈھیر سارے سامان کی گٹھڑی باندھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا او حکیم صاحب، آپ نے اس دن ہم سے فیس تو لی نہیں تھی، دوائی کے پیسے بھی نہیں لیے تھے، لیکن اللہ نے اس دوا سے ہمیں بچہ عطا فرمایا، تو ہم مبارکبادی کے لیے ڈھیر سارا سامان لے کے آئے ہیں، تیرے لیے ڈھیر سارے پیسے لے کے آئے ہیں، تیرے لیے ڈھیر سارے کپڑے تحفے تحائف لے کے آئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، دے دیجئے۔ اب اس نے سارا کچھ ان سے لیا، جب رکھ لیا، ان کے جانے کے بعد اب لسٹ پکڑی اور اپنے جو اکاؤنٹ میں جو کچھ بن چکا تھا کاؤنٹر میں وہ سارے کا سارا گنا۔ تو اللہ کا کرنا یہ تھا کہ لسٹ میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ اللہ نے پورا فرما دیا تھا۔ اب اس نے وہ سب کچھ اٹھایا، گھر گیا، اور گھر والی ہنس پڑی۔ اس نے کہا بھائی آج پورا کر کے دکھا۔ تو اس نے کہا جس رب نے پچھلے دنوں کو عطا فرمایا اس نے آج بھی مجھے اپنے دربار سے مایوس نہیں لوٹایا، اس نے اپنی رحمتوں سے میری جھولی بھری ہے۔ یہ دیکھو یہ ایک دن کی کمائی ہے آج اسی دکان سے، اور وہ جو خرچہ اس نے لکھ کے دیا تھا وہ سارے کا سارا پورا ہو گیا۔ نماز یہ بندے کو یقین دلاتی ہے کہ جس رب کی بارگاہ میں تو آ کے سر بسجود ہونے کے لیے کھڑا ہے وہ تمام جہانوں کا
تمام جہانوں کا اس نظریے پر اگر پکا ہو جائے انسان تو زندگی کی ہر پریشانی انسان کی رفع دفع ہو جائے کہ میں اپنی اولاد کو نہیں پال رہا، میں اپنے خاندان کا سربراہ ہونے کے ناطے میں ان کی پرورش نہیں کر رہا، پالنے والی ذات، پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی میدان میں ڈگمگانے نہیں دے گا۔ اب 4 کی بجائے 400 رکعتیں پڑھ لے اور مسجد سے نکلنے کے بعد فیملی پلاننگ کے تحت یہ سوچ رہا ہو کہ بچے 2 ہی اچھے، نماز اسے کیا فائدہ دے گی؟ یہی سوچ جو ذہن میں رکھ لے بھئی 2 ہی اچھے، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا اسے حاصل ہوا؟ بھائی جو 2 کو رزق دے سکتا ہے وہ 2 سے بڑھ بھی گئے تو وہ تمہیں رزق عطا فرما سکتا ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ 2 پر پابندی لگا دے؟ یہ دنیاوی پابندیاں ہٹ چھوڑ دے۔ اگر 2 پر پابندی ہوتی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں 2 سے زیادہ اولاد نہ ہوتی۔ سرکار نے تو حکم دیا، فرمایا اپنے بچوں کو کثرت سے پیدا کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے ساری امتوں پہ فخر کروں گا۔ یہ سرکار نے خود فرمایا۔ اب رب العالمین نماز میں بھی پڑھے کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور نماز سے نکل کے یہ نظریہ قائم کر لے کہ یہ 2 سے 3 ہو گئے تو کہاں سے کھاؤں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو رب 2 کو دے رہا ہے وہ 2 سے بڑھ بھی گئے تو ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ عموماً ناجائز کاروبار شروع کر دیا، مولانا نے سمجھایا، کسی نیک اچھے دوست نے سمجھا دیا یہ ناجائز کاروبار ہے، جانتا ہے مانتا ہے یہ ناجائز ہے، پھر بھی کہے گا مولوی صاحب مہنگائی بڑی ہے، اگر ایسے طریقے سے نہ کمائیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ نہیں؟ سانتے کئی دفعہ ملتا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ناجائز دھندا کرتے ہیں، کہا جائے یہ غلط طریقے کا، وہ نہیں جی ایسا نہ کریں تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ تھوڑا سا سوچ کا زاویہ سیدھا کرو۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ والوں نے بات سمجھائی، انہوں نے کہا ذرا یہ تو سوچو، ناجائز مانتا ہے، غلط مانتا ہے، اور پھر کار اس وجہ سے رہا ہے کہ کروں گا نہیں تو بھوکا مروں گا، کہاں سے کھاؤں گا؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی دشمنوں کی راہ پہ چل رہا ہے، رزق پھر بھی دے رہا ہے، اگر اس کی تابع داری کرے گا تو وہ کیسے بھوکا مارے گا؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ بزرگوں نے تو ان لفظوں سے سمجھایا کہ او دشمن بن کے کھا رہے ہیں، سجن بن جاسے تو بھوکا مار سی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تابع داری میں، اطاعت گزاری میں رب ذوالجلال نے یہ مقام رکھا ہے کہ جو بندہ اس کی اطاعت گزاری کرتا ہے اللہ کریم اس کے مقدر کو اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ مجھے بات یاد آ گئی، عموماً ناجائز نوکری، ناجائز سلسلہ، اس سلسلے میں ہم دھیان بھی نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں جو کچھ آ رہا ہے بس جو کچھ آئے کھائے پیے جانا، اور صرف عبادت یہی سوچی ہوئی ہے بھائی 2 سجدے کر لینا، وہ بھی 2 سجدوں کا فیصلہ بھی تو تب ہوگا نا جب رزق حلال پیٹ میں جائے گا، حرام پیٹ میں چلا گیا تو پھر سجدوں کا بھی فائدہ۔ حاجی صاحب مجھے بتا رہے تھے کمرے میں، بات پہلے بھی سنی پڑی ہوئی تھی کہ علامہ اقبال کے والد نے جس وقت بینک کی ملازمت شروع کی تو علامہ اقبال کی ماں نے نا گھر میں بکری پال لی، اور بکری کا دودھ وہ اپنے بیٹے اقبال کو، جس کو مفکر پاکستان کہتے ہو، اس کو پلانے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا بینک کی نوکری سے پیسہ صحیح حلال کا نہیں ہوتا نا، تو اس پیسے کی میں روٹی کھاتی تو میں نے چاہا کہ میں روٹی کھاتی ہوں تو اپنا دودھ اپنے بچے کو نہ پلاؤں۔ جس ماں نے اپنے بچے کے لیے اتنا دھیان رکھا وہی بچہ پھر ساری قوم کو جگانے والا مفکر بنا۔ ایک ایک جملہ اس کا مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے والا، ایک ایک شعر ان کا مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے والا۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ بیٹھا رہوں، وقت زیادہ لگ جائے گا، آگے چلتے ہیں۔ یہ لفظ رب نماز میں صرف ایک جگہ پہ نہیں آپ پڑھتے، اللہ نے رکوع میں کیا پڑھایا؟ سنائیے جی، کیا پڑھتے ہو رکوع میں؟ سبحان رب کیا معنی ہے اس کا؟ سبحان پاک ہے، ربی میرا پالنے والا، العظیم جو بہت بڑا ہے، جو بہت بڑا ہے، میرا پالنے والا ہے، بہت بڑا ہے، اور پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ ہر نقص سے، بول پڑو، ہر نقص سے
پاک، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی مخلوق کھربوں پر مشتمل ہو جائے، اسے اس مخلوق کو رزق دینے میں کوئی کمی، کیونکہ کمزوری سے وہ پاک ہے۔ اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام نے خود فرمایا حدیث قدسی میں کہ رب فرماتا ہے یہ جتنی زمین ہے، زمین سے بھری ہوئی تمام مخلوق ہو اور ساری کی ساری مخلوق اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے مانگتی رہے، اور جو کچھ ان کا دل کرے مجھ سے مانگے، اور جو وہ مانگے میں سب کچھ عطا فرماؤں۔ رب فرماتے ہیں میرے کارخانہ قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کمی آ جاتی ہے، میرے کارخانہ قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس ذات کو رب العالمین مانا ہے، صرف نماز میں نہیں، کاروبار میں بھی رب العالمین اسی کو ماننا ہے، زندگی کے ہر قدم پہ رب العالمین اسی کو ماننا ہے۔ اور بھائی رشوت نہیں لوں گا تو کھاؤں گا، 100 مثالیں ہیں۔ اس طریقے سے ایک نوکری نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اس رب کی مخالفت کرنی چھوڑ دے۔ وہ رب بلند پہاڑ کی چوٹی پر اگر پرندوں کو رزق دے سکتا ہے تو تیرے مقدر کا رزق بھی تجھے عطا فرما سکتا ہے۔ بس یقین کرنا سیکھ لو، یقین کر لیا تو رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ آگے سنو کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کیا ہے؟ پہلے بھی رحمان الرحیم پڑھا، بسم اللہ دوبارہ آ گیا۔ کیوں؟ رب بتانا چاہتا ہے میرے بندے میری ذات تو بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے، کیونکہ عبادت کا مستحق میرے علاوہ کوئی اور، تبھی تو میرے دربار میں سر جھکا رہا ہے۔ تیرے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جن کے دربار میں سر جھکائے جاتے ہیں وہ بڑے قہر و جبر والے ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جس ذات کے دربار میں تو آیا ہے نا سر جھکانے کے لیے، وہ کوئی ظلم و ستم کرنے والی ذات نہیں ہے، وہ رحمان و رحیم ذات ہے۔ اور سر تو فرعون بھی جھکواتا تھا اپنے سامنے کے نہیں، خدا بنا ہوا تھا نا، سر جھکوا لیتا تھا۔ نمرود بھی سر جھکواتا تھا، لیکن تھا کیا؟ ظالم و جابر۔ رب نے کہا میرے دربار میں سر جھکا رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کسی کے ظلم و جبر کی وجہ سے، اور میں آ تو صحیح میرے دربار میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ یہ بار بار اپنی رحمت کے تذکرے کر رہا ہے تاکہ پتہ چلے، جیسے حدیث میں سبقت رحمت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کی رحیمی کریمی، اس کی مہربانی اپنے بندوں پر بہت زیادہ ہے۔ 90 سال کا گناہگار بھی اگر اس کی قسمت میں مقدر میں آ جائے کہ 90 سال کے بعد بھی ایک بار اس کے دربار میں سر جھکا کے صدق نیت کے ساتھ معافی مانگ لے اور فقط شرمندگی اختیار کر لے اپنے گناہوں پر، رب پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو رب بتانا چاہتا ہے بندے جس دربار میں آیا ہے وہ رحمان و رحیم ذات، وہ رحمان و، بار بار کہہ رہا ہے رحمان و رحیم، رحمان و رحیم۔ بسم اللہ پڑھی تب بھی رحمان و رحیم پڑھا، الحمدللہ شروع ہوئی تب بھی رحمان و رحیم پڑھا۔ وہ ایک بزرگ تھے، حج پہ جا رہے تھے، تو ایک نوجوان ہماری طرح کا، انہوں نے کہا بابا جی ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ بزرگوں نے کہا چل بیٹے ساتھ چلو۔ جب حج پہ گئے میدان عرفات میں تو جیسے حاجیوں نے صدا لگائی بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک، ان بزرگوں نے آواز لگائی تو غیب سے آواز آئی لا لبیک۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ مولا میں حاضر ہوں، لا لبیک تیری حاضری قبول۔ پھر انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک تیری حاضری قبول۔ تیسری بار پھر، چوتھی بار پھر، بار بار یہی آواز، آگے سے نامنظوری کا جواب۔ اب بزرگوں کا مزاج اور ہوتا ہے، نوجوانوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ جوان نے بابا جی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا بابا جی سن دے نہیں پہ جواب کیا آ رہا ہے؟ بزرگوں نے کہا بیٹا یہ جواب آج سے نہیں 70 سال ہو گئے سن رہا ہوں۔ کتنے سال؟ تھوڑا جاگ کے، کتنے سال؟ نامنظوری کا جواب مل رہا ہے۔ جوان نے کہا بابا تم پھر بھی آتے ہو، پھر بھی اتنا صبر کر کے حج کے لیے آتے ہو، 70 سال ہو گئے یہ جواب۔ اس بزرگ نے ایک جواب دیا، اس نے کہا بیٹا یہاں نہ آؤں تو اور دروازہ ہی کون سا ہے، یہاں نہ آؤں تو اور دروازہ ہی کون سا ہے۔ بس اے جملے مقبولیت کے اس کے دربار میں۔ رحمان و رحیم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے۔
جب اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے نا تو غیب سے آواز آئی چل میرے بندے آج کا بھی قبول اور تیرے پچھلے 70 بھی قبول فرما لیے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنی عاجزی اپنی کمزوری کا اظہار میرے دربار میں رکھ دیا، تو نے بتا دیا کہ اس دربار کے سوا میں جاؤں تو اور کہاں جاؤں۔ وہ دربار وہ نہیں کہ جس کے ساتھ نخرے کر کے بندہ بیٹھ جائے، نہیں، ہم تو بڑے فاسٹ، چونکہ ماحول فاسٹ بنا تو ہماری طبیعت فاسٹ بن گئی، ہماری 5 نمازوں کے بعد کی گئی دعا قبول نہ ہو تو ہم 6ٹھی نماز پہ نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں جی ساڑیاں تے رب سوندا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ یہ سوچ بنا لی ہم نے۔ کبھی سوچو تو صحیح، جس بارگاہ میں کھڑے ہو وہ بارگاہ کتنی بلند ہے، تیری 5 کے پتہ نہیں کتنے سے سجدے اس نے قبول کیے ہیں اور کتنے سے قبول نہیں ہوئے، اپنے اندر میں نہیں جھانکا، 4-5 نمازوں کے بعد دعا قبول بھی نہیں ہوئی، مقصد پورا نہیں ہوا، اس کے دربار کی حاضری بھی چھوڑ دی۔ نہ، یہ ذہن میں رکھنا، کام ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے، مقصد ملے یا نہ ملے، حاضری میں غیر حاضری نہیں کرنی۔ حاضری لگتی رہے تو ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف سے منظوری بھی آ جائے، یہ یقین رکھیے۔ حاضری میں غیر حاضری نہیں ہو، کیونکہ ہمارے سامنے اور دروازہ ہی تو کوئی نہیں ہو، اور کسی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ بولیے نا، یہ کدے کریے تو اور کسی پاس کچھ لبنا نہیں، اس کے دربار میں سر جھکا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور ہمیں کہاں سے ملنا ہے؟ اس سے بڑا کریم اللہ کی قسم ماں اور باپ بھی نہیں ہے، صحیح بات ہے، اس سے بڑھ کر کریم والدین بھی نہیں ہیں اپنی اولاد پہ۔ جو رحمت رب ذوالجلال نے سرکار نے سمجھایا کہ اللہ کی رحمت کے گویا 100 حصے سمجھو، ویسے اس کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حصوں میں تقسیم وہ ہوتا ہے جس کی حد ہوتی ہے، اور جس کی حد کوئی نہ ہو وہ اس کی حصوں میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ تقسیم تو تب ہو جب بندہ کہے 100 کو اتنے پہ تقسیم کرو، 1000 کو اتنے پہ تقسیم کرو، اس کی کوئی حد ہو تو پھر تقسیم ہو، ویسے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے ویسے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں تھوڑے اس بات کو سمجھو تو صحیح کہ اس کی ذات کے اندر رحمت کتنی ہے، وہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے۔ فرمایا رحمت کے ٹوٹل کرو نا 100 حصے، 100 حصوں میں سے ایک حصہ رب نے پوری مخلوق میں تقسیم کیا۔ پوری مخلوق کے جو سمجھ دو، انسان کو بھی اسی ایک میں سے حصہ ملا، جانوروں کو بھی اسی ایک میں سے حصہ ملا، پرندوں کو بھی اسی ایک میں سے، درندوں کو بھی اسی ایک میں سے، حشرات الارض جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی اسی ایک میں سے حصہ ملا۔ اب کوئی بہتا حساب جانتا ہو تو کر لے، ہم سے تو مشکل ہے کہ اب مخلوق انسانوں میں کتنی ہے، قیامت تک جب سے مخلوق بنی گنتی، ٹھیک ہے، جانور کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، اور ہر مخلوق کے اندر رحمت پائی گئی کہ نہیں، سمجھ لگی کہ نہیں؟ ٹھنڈے بستر پر اگر ہماری ماں سوتی ہے اور چھوٹے بچے کو سکون والے گرم بستر پہ لٹاتی ہے تو یہ اس رحمت کے کوئی کھربویں حصے سے بھی زیادہ حصہ تیری میری ماں کو ملا۔ سرکار نے خود مثال دی، فرمایا اگر ایک چوپایا جانور، بکری، بھینس، کوئی بھی چیز ہے، وہ اگر اپنا سونب اور کھر اپنے چھوٹے بچے پہ نہیں نہ رکھتے تو اسی رحمت کے کھربویں حصے کا یہ کمال ہے۔ ایک حصہ ٹوٹل مخلوق میں بانٹا گیا، اب ذرا صرف خیال میں لے جاؤ، ایک حصہ ٹوٹل مخلوق میں بانٹا گیا تو 99 حصے رحمت کے رب کے پاس ہیں، اور 99 حصوں سے اللہ اپنے بندوں پہ مہربانی فرماتا ہے۔ اب لگا لو اندازہ، ہمیں ماں باپ عزیز، اپنے بچے عزیز، اپنی اولادیں عزیز، اپنے بھائی عزیز، کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، یہ میرے ساتھ حسن اخلاق کیا، تو اس رب نے تیرے اوپر کتنی مہربانی کی کہ جس نے 99 حصے رحمت کے فقط تیری ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اب خود سوچ سکتے ہو کہ وہ رب کتنا مہربان ہوگا اپنے بندوں کو۔ رب نے کہا بھائی نماز کے شروع میں یہ خیال بنا لے الرحمن الرحیم کہ وہ ذات رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت پر کار بند ہو جا، پکا ہو جا، اس بات پر یقین رکھ لے کہ وہ بڑی کریم ذات ہے، زندگی کے کسی موقع پر بھی اس کی رحمت سے مایوس۔ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی کہا کہ رحمت سے مایوس
نہ ہونا۔ ایک شخص میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تیری معافی نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا ہاں جی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری معافی ہو سکتی ہے۔ تو سرکار نے سمجھانے کے لیے پوچھ لیا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں؟ کہا ہاں جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ اس کو مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے بخشا جا سکتا ہوں۔ سرکار نے اس مثالوں سے سمجھایا، لیکن وہ ہر مثال کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا ریت کے ذروں سے بھی میرے گناہ زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی میرے گناہ زیادہ۔ اب رحیم و کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سمجھانے پہ آئے تو سرکار نے ایک جملہ بولا جس سے بات سمجھ آ گئی اس کو۔ سرکار نے فرمایا ذرا یہ سوچ کے بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا خدا بڑا ہے؟ کیا کمال بات کہہ دی، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا؟ اب ہم سے کوئی پوچھے تو کیا جواب ہوگا بھائی آپ بتائیں، بولیے۔ بڑے سے بڑا پاپی کیوں نہ ہو کیا کہے گا؟ خدا بڑا ہے، میرا گناہ بڑا۔ تو سرکار نے فرمایا جب خدا بڑا ہے تو اس خدا کے سامنے تیرے گناہ کی کیا حیثیت؟ ذرا توبہ کر کو تو دیکھ، دو ہنجو نکال کے تو دیکھ، سجدہ کر کے تو دیکھ، معافی مانگ کے تو دیکھ، پھر دیکھ وہ کریم کرم کیسے فرماتا ہے۔ پہلے بھی رحمان و رحیم کہا، پھر رحمان و رحیم کہا تاکہ بار بار اس کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے میں جس بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں وہ بارگاہ وہ ہے جو اپنے دروازے سے کسی کو مایوس ہونے نہیں دیتی، وہ اپنے دروازے پر اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، مالداروں کے دروازوں سے جا کے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ ذات ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ وہ تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو، وہ رحیم کریم ذات، اس کے دربار میں سر تو جھکا کے دیکھو۔ اگر رحیم و کریم نہیں تھا تو دنیا میں کون سا دروازہ ہے جو ایک کے بدلے میں 10 دے؟ تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو ایک تو لے کے آ تجھے 10 گنا بڑھا کے عطا فرما۔ مولانا روم نے کوئی غلط نہیں کہا کہ رحمت حق بہا نہ میں جوید بہانہ میں جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی ہوتی، اللہ کی رحمت بہانہ دیکھتی ہے۔ جس کی بخشش کا کوئی بہانہ مل جائے تو اللہ کریم اس پہ کرم کر ہی دیتا ہے، اس کی لیے رحمت کے دروازے کھول ہی دیتا۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ اس نے کہا کہ میرے دربار میں کھڑا ہے تو شروع میں نماز کی ابتدا میں ہی یہ ذہن بنا لے کہ بس اس کے دربار میں آ گیا ہوں، اب مانگنا میرا کام ہے، عطا اس نے فرما ہی دینا ہے۔ اور دعا کرتے وقت فقط یہ نہیں سوچنا کہ امید ہے مل سی، نہیں، یقین رکھو کہ ملے گا۔ کیا رکھو؟ یقین۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں حدیث میں بھی ہے کہ دعا اس رنگ میں مانگو کہ جیسے سمجھو کہ تمہارا کام ہو چکا ہے، بس اس نظریے اور سوچ سے مانگو گے تو اللہ کریم کرم کر کے عطا فرما دے۔ بڑی مہربان ذات ہے، بڑی رحیم و کریم ذات ہے۔ آخری بات جس پر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ایک شخص فوت ہو گیا۔ اب اللہ کی کرم نوازی، میں نے وہ شعر پڑھ دیا تھا تو میں نے کہا یہ بات بھی عرض کرتا چلوں۔ شخص فوت ہو گیا، اس کے بعد اولاد اس کی بچوں کی شکل میں نہیں تھی، اس کی ایک ہی بچی تھی، لڑکی تھی، اولاد میں فقط ایک بچی تھی۔ فوت ہو جانے کے بعد وہ بچی چونکہ اوپر سرپرست کوئی نہیں رہا، کوئی سمجھانے والا، نگرانی کرنے والا، نگہبان کوئی نہیں رہا، تو وہ بچی اوباشوں کے ہتھے چڑھ گئی، بدماشوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے اپنی زندگی غلط کاریوں کی طرف لگا دی۔ اب اس بچی کا باپ اپنے کسی دوست کو خواب میں ملا اور اس نے کہا بھئی یار ایک مہربانی تو کر، میری بچی کو پیغام دے کے آ کہ تیرا باپ مشکل حالت میں ہے، تنگی میں ہے، قبر میں تکلیف میں ہے، تو اپنے باپ کی طرف سے کچھ صدقہ کر تاکہ تیرے باپ کو آخرت کی تکلیف سے نجات ملے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب توجہ سے سننا، وہی بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی رحمت بہانہ ہی ڈھونڈتی ہے۔
وہ شخص صبح اٹھا، اس کو پتہ تھا کہ اس بچی کا کردار کیا ہے، غلط رویے والی، غلط روش والی، غلط کردار کی مالکہ ہے۔ اس نے پہلے سوچا نہیں جاتا، پھر سوچا وہ قبر میں ہے، اس کا پیغام ہے، پیغام دینے میں 2 قدم چلنے میں مجھے کیا حرج ہے، چلو میں جا کے پیغام دے آتا ہوں۔ وہ چلا، نکلا گھر سے تو پتہ چلا کہ وہ بچی کسی نہر پہ اپنے آشناؤں کے ساتھ غسل کر رہی ہے، نہا رہی ہے۔ یہ بھی وہاں پہ پہنچا، اس نے دور سے کھڑے ہو کر پیغام سنایا کہ بچی تیرے باپ نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ تو اس کی طرف سے کچھ صدقہ کر، تاکہ وہ صدقہ کے ذریعے سے تیرے باپ کی آخرت کی تکلیف دور ہو جائے، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں، باپ تیرے کا یہ پیغام۔ اب وہ اپنی موج مستی میں کھڑی تھی، اس نے پانوں سے بھرا چلو نیچے نہر سے، اور چلو بھر کے یوں پھینکا اس پیغام دینے والے کی طرف۔ اس نے کہا چل بھیا صدقہ ہو گئے، پانی کا چلو بھر کے نا مذاق بنا کے کہا چل بھیا صدقہ ہو گئے۔ وہ شرمندہ ہو کے واپس پلٹ آیا، پیغام دینا میری ذمہ داری تھی، چلو اس نے نہیں مانی، آپ پہ رب پوچھ سی، میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب وہ واپس پلٹ آیا تو رات خواب کے اندر وہی شخص دوبارہ ملا اس کو، اور اس نے مل کے کہا بھائی جان تیرا شکریہ، تیری مہربانی، تو نے 2 قدم چلے، تیرے 2 قدم چلنے کی وجہ سے میری مشکل آسان ہو گئی، میری تکلیف آسان ہو گئی، میرے لیے جو عذاب تھا، تکلیف تھی، اس سے مجھے نجات مل گئی ہے، تیری مہربانی، شکریہ۔ اب یہ شخص اس نے سوال کر دیا بھائی تجھے کیسے نجات مل گئی تکلیف سے؟ اس نے تو کوئی صدقہ کیا کوئی نہیں تھا، اس نے تو الٹا مذاق بنایا تھا۔ اب یہ آخرت اگلے جہان میں جا چکا تھا، اس کے سامنے تو وہ بات یہاں ہو گئی۔ جب اسے انعام ملا تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس نے تو مذاق میں پانی کا چلو بھر کے یوں پھینکا تھا، اور اس نہر کے کنارے پر ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں ایک جاندار اللہ کی مخلوق میں سے ایک کیڑا، ایک جانور وہ سوراخ کے اندر تھا۔ اب وہ پیاسا مر رہا تھا، باہر نکلتا تو باہر نہر کے پانی کی موجیں اسے لے جاتی، وہ اس میں ڈوب جاتا، اور اگر اندر ہی رہتا تو پیاسا مر جاتا، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس نے مذاق میں جو چلو پھینکا وہ عین اس کیڑے کے سوراخ کے اوپر گیا، اور وہ پانی اندر پہنچا، کیڑے کی پیاس بجھی، اس کیڑے کی جان بچی، رب نے اس کے صدقے سے میری بخشش کروائی، اللہ نے اس کے صدقے سے میری بخشش فرما۔ اچھا اس بات کو معاذ کہانی سمجھ کے ٹال نہ دینا، میں واقعہ وہی بیان کرتا ہوں جس کی تائید حدیث پاک سے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا صدقہ تو ترد البلا، فرمایا صدقہ بلاؤں کو بھگا دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو بھگا دیتا ہے۔ اور مرنے والے کی طرف سے زندہ لوگ اگر کچھ اس طرح صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس واسطے یہ بات کہی، اور غیروں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دوبارہ سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ جس ذات کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم نے سورہ فاتحہ سٹارٹ کی نا، تو دوسرا جملہ یہی پڑا الرحمن الرحیم، وہ ذات رحمان بھی ہے، وہ ذات رحیم بھی ہے۔ یہ تصور دل میں پکا کرنے کے لیے کہ میں جس ذات کی بارگاہ میں کھڑا ہوں بڑی مہربان ذات ہے، سر جھکانا ہے، اور وہ مجھے اپنے دربار سے خالی نہیں لٹائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ 4 جمعے ہو گئے لیکن نماز کا یہ سلسلہ پورا نہیں ہوا، ہم آئندہ جمعے